بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سرفراز چودھری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ، جس کا نام ہے ایم ایس کا انداز، اور خوش آمدید کہتا ہے سب دیکھنے سننے والوں کو۔ قصہ کہانی میں سرفراز چودھری حاضر خدمت ہے، اور آج کا خوبصورت قصہ ہے ایک ولی اللہ کا۔ ایک ولی اللہ کا ایسا قصہ جو آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت متاثر کرے گا۔ قصہ ہے جناب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک روز آپ تشریف لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ریچھ والا ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں قلندر ہوں، کیونکہ اس زمانے میں ریچھ والوں کو قلندر کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں قلندر ہوں۔ آپ نے فرمایا دلے، ریچھ والے کو برا لگا، سن کر اس کو برا لگا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قلندر ہوں۔ تو جب آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ تم کیسے قلندر ہو؟ نہ تمہارے پاس ڈگڈگی ہے، نہ تمہارے پاس ریچھ ہے، تو پھر تم تماشا کس چیز کا دکھاؤ گے؟ آپ نے فرمایا تو اپنا تماشا دکھا لے، پھر میں اپنا تماشا پیش کروں گا۔ ریچھ والے نے جب ڈگڈگی بجانا شروع کی تو ریچھ جو تھا اس کے ڈگڈگی پہ مست ہونا شروع ہو گیا، ناچنا شروع ہو گیا، اور مختلف قسم کے جو کرتب اس کو سکھائے گئے تھے، اسے سدھایا گیا تھا، وہ اس نے پیش کیے۔ اور ریچھ والا جو تھا وہ بڑی مسرور نظروں سے دیکھنے لگا کہ یہ دیکھو، میں نے اس کو یوں تیار کیا ہے، اب آپ کچھ دکھائیے حضور۔ تو جب آپ نے دیکھا پاس ہی درخت تھے، تو آپ درخت کی ٹہنیوں پر چڑھے، ایک ٹانگ اس طرف اور دوسری ٹانگ دوسری طرف رکھی، تو آپ نے ریچھ والے سے کہا کہ یہاں سے آگے کو گزر جاؤ، پیچھے پلٹ کر دیکھنا نہیں ہے، اگر سیدھے تم نے جانا ہے اور پھر دیکھنا۔ گرمی کا موسم تھا، لو چل رہی تھی، خود وہ پسینے سے شرابور تھا، بہت پریشان تھا گرمی کی وجہ سے، پیاس لگ رہی تھی، بہت برا حشر تھا اس کا۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ یہاں سے گزرو، جو ہی وہ وہاں سے گزرنے کے لیے چلا تو اس کی طبیعت جو تھی اس میں فرق آنا شروع ہو گیا، اس کی طبیعت میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ جو ہی وہ اس راہ سے گزرا، آگے پہنچا، تو فوراً سما ہی بدل گیا، موسم بدل گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ گرمی نہیں ہے وہاں پر، اور سردی بھی نہیں ہے، گرد بھی نہیں ہے، تیز روشنی بھی نہیں ہے، لو بھی نہیں ہے، دور دور تک خوبصورت منظر دکھائی دیتے ہیں، سرسبز و شاداب، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، سبزہ ہی سبزہ ہے۔ بڑا حیرت میں مبتلا ہوا، اتنے میں دور سے اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ دیکھنے لگا ارد گرد، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب وہ دیکھتا جاتا تھا تو اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا لو بھئی آج پھنس گئے، بہت بڑے پھنسے، کیونکہ جس کا علاقہ ہوگا، جس کی یہ جگہ ہوگی، وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے مارے گا، کیونکہ میں اس کے علاقے میں گھس آیا ہوں۔ اسی پریشانی میں تھا کہ سامنے سے ایک لشکر آتا ہوا دکھائی دیا، جو بالکل اس کے سامنے آ کے رکا۔ اس نے دل میں خیال کیا لو بھئی آج تو گئے، مگر دیکھیے یہاں پر منظر ہی کچھ اور نکلا۔ ان کا سپہ سالار نیچے اترا، اس کے سامنے آیا، اور آتے ہی اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم آپ کو کئی روز سے تلاش کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ نہ ملے۔
उधर मलका अलग परेशान है, आइए हम चले। चारों नचार उसने इधर उधर देखा। जब इधर उधर देखा उसने तो उसे कोई हल ना नजर आया। ना चाहते हुए भी उनके साथ चल पड़ा। एक बेहतरीन घोड़े के ऊपर सवार हुआ और रास्ते की तरफ चल पड़े। जूं जूं आगे बढ़ते जाते तू उसकी हैरत और बढ़ती जाती। एक आलीशान इमारत के सामने जब जाकर रुके तो उन्होंने कहा कि हुजूर आपकी मंजिल आ गई है, नीचे तशरीफ ले आइए। जो ही वो बोझल कदमों से चलता हुआ वहां पर महल में दाखिल हुआ तो वहां क्या देखता है कि एक जवान दोशीज़ा खूबसूरत बेहतरीन लिबास ज़ेबे तन किए हुए आगे बढ़ी और उसे गले से लगाया और गिला करते हुए गोया हुई कि हुजूर आप कहां तशरीफ ले गए थे। वो हैरत में और मुब्तला हो गया, ये क्या हुआ। लेकिन मरता ना तो और क्या करता, आगे कदम बढ़ाया और जाके उसने उनकी रहनुमाई में नहाया धोया, रेशमी पोशाक ज़ेब तन की और महल में आ गया। फिर वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है कि वहां पर उस मलका के साथ उसी सल्तनत में रहा बहुत साल। वहां पर अल्लाह ताला ने उसे शहजादे भी अता किए। वहीं पर उसकी जिंदगी बीत गई। बुढ़ापे में था कि एक रोज चलते चलते दरिया के किनारे आन निकला। पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये जगह देखी भाली है। एक जगह उसे महसूस हुआ कि आगे बढ़कर कुछ देखना चाहिए। जो ही उसने उस जगह से बढ़कर देखा तो मंजर ही बदल गया। वो फिर से वहीं खड़ा था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था और सामने देखा तो कलंदर पाक खड़े थे, लाल शहबाज कलंदर। उसने कहा कि मैं कहां हूं, मेरी मलका कहां है, मेरी सल्तनत कहां है, मेरे शहजादे कहां हैं, वो कहां चले गए। तो आपने बहुत खूबसूरत जुमला अदा किया, सब तमाशा था, सब तमाशा था। तूने अपना तमाशा दिखाया, मैंने अपना तमाशा दिखाया। और इसी को हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक शेर में इसकी तरफ इशारा फरमाया है। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। दोस्तों, आपको यकीनन ये किस्सा पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर नवाजिएगा इनबॉक्स के जरिए। और मैं आपसे इजाजत लेने से पहले सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से जिक्र कीजिए, शेयर कीजिए और चलते चलते पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज।